عشق رسول کیا ہے. میرا امام بھی ایک دن مدینے گیا تھا, ننگے پیر پتھر کی زمین پہ دوڑا. کسی نے کہا تھا امام احمد رضا آپ اس زمین پر ننگے پیر چل رہے ہو, یہ عرب کی زمین کا پتھر بھی سخت ہے, زمین بھی سخت ہے, دھوپ بھی سخت ہے, پیروں میں چھالے بھی پڑیں گے, کوئی کانٹا بھی چبھ سکتا ہے, پتھر بھی چھپیں گے, اس لیے آپ ایک کام کریں, جوتے پہن کے چلیے گا. میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے, فرمانے لگے خبردار یہ میرے محبوب کا شہر آ گیا ہے, یہاں پہ عشق اجازت نہیں دیتا ہے. احمد رضا جوتے پہن کے چلے, تاریخ گواہ ہے, دنیا جانتی ہے, اسی راہ میں کانٹا لگا ہے. آپ زمین پہ بیٹھے, آپ نے کانٹا نکالا, اس کو دیکھ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا احمد رضا بتاؤ تو صحیح, آپ اتنا لمبا سفر پیدل کر کے آئے ہو, ایک کانٹے کی تکلیف سے رو دیے ہو. آپ نے فرمایا تھا کانٹے کے درد سے نہیں رویا, اس کی تکلیف نے نہیں رلایا گیا. کہا پھر رویا کیوں؟ آپ نے کانٹے کی طرف دیکھا, ہونٹوں سے لگا کے چوما, پلکوں پہ رکھا. کہتے ہیں احمد رضا اس لیے رو دیا کہ یہ دیکھو یہ میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے, اس کی نوک کتنی نرم ہے, یہ میرے پیر میں لگا, شکر ہے کہ اس کی نوک نہیں ٹوٹی ہے, اگر نوک ٹوٹ جاتی تو احمد رضا قیامت میں اپنے نبی کو کیا جواب دیتا. اس خیال نے رلا دیا کہ خدا کی قسم وہ تو شہر نبی کے کانٹوں سے پیار کرتے ہیں, اس شہر کے پتھر سے پیار کرتے ہیں, تمہاری غیرت مر گئی ہے. جب میرا امام گیا ہے مدینہ شریف میں, آپ کے مرید ہیں, فرماتے میرے گھر آئے امام احمد رضا, کہتے ہیں جب تک رہے جاگتے رہتے تھے, کہتے ہیں واللہ العظیم میں نے امام احمد رضا کی آنکھیں سوکھی نہیں دیکھی, آنسوؤں سے بھیگی رہتی تھی. ایک رات میں اٹھے تہجد کے وقت, میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے چل یار بڑی بے قراری ہے, حضور کی یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں مجھے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے کر کے آئے, پھر ایک کلام تیار کیا تھا, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں کی خار پھرتے ہیں. کہ یہ شیر پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اس کے بعد دل یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, احمد رضا دور تھا تو آپ کو دیکھ کے بندے کے سلام پڑھا, آپ سے دور تھا لوگوں کو کھڑے کر کے سلام پڑھواتا تھا. آقا مہمانوں کے ساتھ تو یہ نہیں کیا جاتا ہے, مجھے بلایا ہے تو پھر چہرہ بھی تو دکھائیے. جب سنوائی نہیں ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں یار دیکھ رہا ہے احمد رضا اوقات سے زیادہ مانگ بیٹھا ہے, میری حیثیت کیا ہے, کہاں میری آنکھیں, کہاں جلوائے مصطفیٰ, وہ دیکھ یمن کا بولی ٹہل لگا ہے, وہ دیکھ قرطبہ کا قطب ٹہل لگا ہے, وہ دیکھ بغداد کے ابدال ٹہل لگے ہیں, کتنے بڑے بڑے گلیوں میں بھکاری بن کے ٹہل لگے ہیں, اور احمد رضا اتنی بڑی بات کر بیٹھا ہے, آ کر کے چہرہ مانگ رہا ہے حضور کا, زیارت مانگی ہے. یہ کہتے کہتے چیخ ماری اور رو کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اپنے آپ کو کتا کہا ہے پھر جتنے پردے تھے سارے ہٹ جاتے ہیں, سامنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے. جب سامنے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ یا رسول سلامت رہو بھائی, سلام یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مجھے امام نے سکھایا تیری نسل پاک میں ہے. تھک گئے, ابھی 10 منٹ ہیں میرے پاس, برداشت کرنے پڑیں گے. تیری نسل پاک میں ہے, بولیں ذرا بولیں, یہ آگے والے اگر تھک جائیں گے تو پھر اصل میں ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا تو پھر سارا ہی مال اچھا لگتا ہے. تو آپ جو ہے نا ایک ڈسپلے کی جگہ لگتے ہیں, آپ سب سے آگے بیٹھیں تو پھر ذرا پورا مجمع کا دار و مدار آپ پہ, آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ میں سلامت رہیں, تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. شکر رب کا اس نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے, ورنہ کئی چھچندر ایسے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالی دے رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت زبردست, بہت زبردست. خرافاتی ایسے جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں. حق ہے. میرے امام تیرے احسان پہ قربان جائیں, تو نے ہمیں سکھایا گئے نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرنا ہے, نبی کے در والوں سے بھی پیار کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا جنت میں وہی جائے گا جو نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرے گا, نبی کے در والوں سے بھی پیار کرے گا. ابو بکر صدیق بیٹے, حضرت علی آگے,
अबू बकर सिद्दीक ने देखा, मुस्कुरा दी। अली कहते हैं क्यों मुस्कुराए यार? कहने लगे हुजूर ने बड़ी खुशखबरी दी है। कहा क्या? कहा महबूब ने फरमाया जन्नत के टिकट मेरे अली बांटेंगे। क्या बात। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिर अबू बकर अगली बात भी बताओ ना जो नबी ने कहा है। कहा वो तुम बताओ ना। कहते महबूब को मैंने फरमाते सुना है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, लेकिन अली टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह 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 वाह। जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। कहने लगे बेशक टिकट हम बांटेंगे, लेकिन उस पे पहले जो इश्क की मोहर लगेगी वो आप ही की तो लगनी है ना। तो इनमें इतना प्यार है और ये लड़ा रहा है बैठ के माज़अल्लाह। हाँ, एक कह रहा था हजरत अमीर माविया के हवाले से कभी कभी दुख होता है। दुख इस बात पे होता है मुझे कि हुजूर के सहाबा को लोग गालियां बकते हैं, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, उनके खिलाफ भौंक रहे हो आप। अपनी औकात देख, ये मुंह और मसूर की दाल, तू है क्या? तेरी औकात क्या हुजूर के सहाबा के बारे में भौंकने की? क्या बात है। क्या दिया है तूने दीन के लिए? 5 किलो नाज इमाम को देते हुए तेरा कलेजा फटता है। खुदा की कसम अबू बकर घर का सारा माल लेके हुजूर की चौखट पे आ गए। वाह वाह। उमर आधा लेके आ गए। शर्म नहीं आती है? यहां तक के कपड़े भी उतार लिए अबू बकर ने अपने। टाट का पट्टा लपेटा है और बटन की जगह कांटे लगाए और आके खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर क्या छोड़ के आए घर? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। है तू तो मस्जिद में जाता है तो झूठ बोलता है। ऐलान हो भाई क्या दे रहे हो मस्जिद में? तो कह रहा 5 बोरी मेरी लिख दो। लिखवा दी और देगा नहीं। बोली क्यों थी? कि लोग थे, बेइज्जती हो रही थी, ना बोलते तो। ये तेरे मेरे दीन की खिदमत है और उनकी खिदमत देख सारे ही लेके आ गए। अबू बकर क्या छोड़ा घर? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, सारा लेके आ गए। इतने में हुजूर मुस्कुराए। आका मुस्कुराए क्यों? का जिस लिबास में तू खड़ा है ना उसी लिबास में जिब्रील आया खड़ा है और रब का सलाम लाया है। जिब्रील तुम इन कपड़ों में? हुजूर मैं ही नहीं, अर्श के सारे फरिश्तों का आज यही लिबास है। अल्लाह को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया जैसे कपड़े मेरे सिद्दीक ने पहने हैं वैसे तुम भी पहनो। वाह वाह। और तू भौंक रहा है? तू भौंक रहा है? खुदा की कसम अगर उमरा करके आ गया ना, उमरा कह रहा जगह दो, मैं उमरा करके आया हूं। समझ रहे बात? जगह दो, उमरा करके आया हूं। हाजी साहब के लिए खड़े नहीं हुए तो हाजी साहब फट जाते हैं। चाहे निरे ब्याज के पैसे आज करके आया हूं, कपड़ों से बाहर। मैं हाजी साहब तक जगह नहीं दी। उमर को देख बैठे हुए। ईरान फतह हुआ। ईरान जब फतह हुआ ना तो रो रहे। किसी ने कहा उमर रो क्यों रहे? हाथ में कागज का छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक टुकड़ा था, चमड़े का था या पत्ते का था, जो भी उस वक्त चलता हो, वो टुकड़ा उनके हाथ में, उसको देख के रोने। कहते ना उमर की ना उमर के बेटे की, ना उमर की ना उमर के बेटे की, ना उमर की ना उमर के बेटे की। किसी ने कहा उमर रो क्यों रहे? फरमाने लगे वो जो बूढ़ा बैठा है ना, वो जो बूढ़ा बैठा है वो शाम का है। एक दिन मैं तिजारत की गरज से मुल्क शाम गया था, मुझे भूख लगी, मैं इसके नहीं मैं काफिले से बिछड़ गया था। फरमाते हैं काफिले से बिछड़ गया था तो मैं तन्हा एक पेड़ के नीचे बैठा था उदास। इसने मुझसे आके कहा क्या बात है? मैंने कहा काफिले से बिछड़ गया हूं। उसने कहा सवारी मैं देता हूं लेकिन एक वादा कर। कहा क्या? ये कब की बात बता रहे? क्या मैं ईमान नहीं लाया था? ये उस वक्त की बात है। हजरत उमर कहते हैं ईमान नहीं लाया था। इसने मुझसे आके कहा कि मैं आपको सवारी दूंगा, आपके वतन छुड़वा दूंगा, मगर एक वादा करो। कहा क्या? कहा जब शाम फतह हो ना तो फिर कागज पे लिख के दे कि मेरी जान की माफी भी रहेगी, मेरी माल की माफी भी रहेगी। आप फरमाते मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, अल्लाह तुझे शाम का हाकिम मुकर्रर करेगा, तू मुल्क शाम फतह करेगा। और कहा सुन, ईरान की फतवात में सब तेरा हाथ होगा, उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन तू होगा। उमर कहते हैं मुझे बातें सारी झूठी लग रही थी, मैंने लिख दिया तेरी जान की भी माफी, तेरे माल की भी माफी। कहा जो ईरान फतह हुआ है ना तो ये वो कागज, वो
टुकड़ा लेके आया है। कहा उमर तूने वादा किया था कि जिस दिन मैं हाकिम बनूंगा और मैं ईरान फतह करूंगा उस वक्त में मैं आपको माफ़ कर दूंगा। आपने देखो बेतहाशा रोए। कहा रो क्यों रहे हो? कहने लगे आज उमर की हुकूमत नहीं, उमर के बेटे की हुकूमत नहीं, उमर की औकात क्या, जो कुछ है हुजूर की जूतियों का सदका है, जो कुछ है मेरे आका के कदमों की खैरात है। ये है दीन की खिदमत करने वाले, इनके बारे में लोग भौंक देते। हम शुक्रगुजार हैं अपने रब की नेमतों के कि उसने बेशुमार नेमतें अता की। उनमें से एक नेमत ये दी कि हमें इमाम अहमद रज़ा अता की है। ताज शरिया ताज जिंदाबाद। अगली बात कर दूं, जरा बर्दाश्त कर लें। तो मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन इसको कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लिया करो इंशाअल्लाह। मैं देखिए भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। मैं कभी नहीं देखता कि भाई ये बंदा राजी होगा कि नाराज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, हुजूर नाराज हैं तो क्या मिलेगा? एक जलसा भी ना करो, हुजूर को राजी रखो, खुदा की कसम 1000 महफिलें कुर्बान हो जाएंगी, 1000 महफिलें कुर्बान हो जाएंगी। चिड़ क्या है भाई, चिड़ क्या है, क्या चिड़ है? आज तुम देख रहे हो ना, ढोल को लेके हंगामा है, ताजिए को लेके हंगामा है। मेरे इमाम ने कहा था मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। मुतलकन तो नहीं कहा ना, मुतलकन तो नहीं कहा। मुरव्वजा को समझने की जरूरत है। उस मुरव्वजा और गैर मुरव्वजा का फर्क लोग नहीं समझ पाए और इमाम के खिलाफ भौंकने लग गए। इसके नुकसानात आपने देखे, आपने ना समझे हो तो समझ लो। मुझे एक बात बताओ, ताजिया हम भी मानते हैं कि हम इसलिए बनाते हैं कि इमाम की याद ताजा हो जाए, यही ना? लेकिन उसे लेके जो घूमते हो, चढ़ावे जो चढ़ाते हो, उस पर खड़े होकर के जो दुआएं मांगते हो, ये दीन में कहां तक दुरुस्त है? बताओ कहां तक दुरुस्त है? मेरे इमाम ने कहा मुरव्वजा ताजियादारी हराम। तो पेटों में दर्द हो गए कुछ पुजारियों के, सोचा दुकानें कैसे चलेंगी, नुकसानात आप देखो। करबला जानते हैं कि नहीं? सुनाए ना करबला, सुनाए करबला? कितने शहीद हुए? जोर से कितने? और जोर से कितने? इतनी जोर से बोलो कि इन दलालों के और इन चोरों के कानों तक आवाज जानी चाहिए। कितने शहीद हुए? अल्लाह सलामत रखे। आगे वालों की आवाज ऐसी है, यकीनन ये आवाज दिल से निकले तो मदीने तक जा रही होगी। कितने शहीद हुए? मिंबर वाले मेरा साथ दे, मैं कड़वी बात करने लगा हूं। डर किसी से लगता नहीं है, मौत एक बार आनी है। और रह गई तनख्वाह नजराने और पैसे की बात, तो पाए मोरा लंग नेस, मुल्क खुदा तंग नेस। बस याद रखिएगा, डर किसी से लगता नहीं है। मैं आई नाखून दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बात सच्ची होनी है। मर गए का ताज़िए क्यों रोके जा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए रोक रहे थे कि कभी कहते हो मेहंदी है, आज घर की बहन बेटियां सिंगार करके मेहंदी लेके ताजियों पे जा रही हैं। मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती? बोलें बोलें, बात समझ में आए तभी बोलें, और समझ में ना आए तो यही बंदा खड़ा हो। हमने बरेली वालों की जूतियां उठाई हैं, इंशाअल्लाह यही दिमाग ठंडा करके जाएंगे। एक एक बात जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। सबसे अच्छी जगह जोर से है, मेरी मां बहनें भी सुने बहुत गौर से। सबसे अच्छी जगह नमाज, सबसे बड़ी इबादत। जाती है औरत नमाज पढ़ने मस्जिद में जमात से? जुमा पढ़ने, ईद बकर ईद की पढ़ने नहीं जाती ना? शबे कद्र में, शबे बारात में क्यों नहीं जाती है? इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं दी? ताकि इसकी इज्जत पे कोई आंच ना आने पाए। बता, जो इस्लाम इज्जत की वजह से
عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تمہیں تازیوں پہ جا کے ڈورے باندھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مہندی چڑھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، ڈھولک لے کے گلی گلی شور مچاتے پھرو، یہاں تک لوگ کہہ رکھے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے، سب میں ڈھول بجایا کرو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنی بریلویوں کو تمہارے ڈھولک کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، چاند آنے سے پہلے ان کا دل بتا دیتا ہے حسین کا مہینہ آنے والا ہے، 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، ہمیں ڈھولک کی ضرورت نہیں، رب نے چاند بنا دیا ہے، ہم چاند سے مہینوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور تمہیں غیرت آنی چاہیے، تم نے تعزیے کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ کیا، میلے کے نام پہ بے پردہ کیا، دیکھ تو صحیح ایک تعزیہ جو حسین نہیں یاد حسین ہے، اس کے اوپر تیری بیٹی بنا دوپٹے کے جاتی ہے، تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیوں بھولتا ہے تیری بیٹی تعزیے پر بنا دوپٹے کے جاتی ہے، لیکن علی کی زینب بنا دوپٹے تو کیا دوپٹے کے ساتھ بھی حسین کی لاش پہ بے پردہ نہیں آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ایک نہیں 72 لاشیں اٹھتی ہیں، کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں رہتا، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، دامن کہیں ہے، لوگ حالت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مرنے والے کی ماں لگ رہی ہے، اس کو دوپٹے کا خیال نہیں ہے، یہ مرنے والے کی بہن لگ رہی ہے، اس کو کپڑے کا خیال نہیں ہے۔ خدا کی قسم ذرا سوچ تو صحیح، جس کا ایک چلا جائے وہ کپڑے بھول جاتا ہے۔ زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری شریعت کی پابندی کو سلام، تیری پارسائی کو سلام، تیرے زہد کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، تیری عزت و رفعت کو سلام۔ ایک نہیں 72 لاشیں پڑی ہیں، خدا کی قسم خیمے جلے ضرور ہیں لیکن کسی نے زینب کو ننگے سر کربلا میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت زبردست پیغام۔ بری لگ رہی نا؟ یہ کڑوی سچائی ہے۔ کربلا کا اصل پیغام ڈھول نہیں، کربلا کا حسین کا پیغام تھا نماز اور قرآن اور حق کا ساتھ دینا، سر اولاد کسی کی فکر نہ کرنا، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ حسین نے اولاد کی فکر نہیں کی، امت کی فکر کی ہے، امت کی فکر کی ہے، حسین نے امت کی فکر کی ہے۔ یاد رکھیے گا حسین کا پیغام تھا قرآن نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، حق نہ چھوٹے۔ بہن کا پیغام دیکھیں، لاش چاہے بیٹے کی کیوں نہ ہو، حضور کی شریعت نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے۔ کیا یہ پردہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ پردہ؟ تعزیے کے نام پہ کتنی گنڈا گردی ہے، خود جا کے دیکھ لو۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، 1000 تقریریں ہو رہی ہیں اور لونڈیاں پھر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے مانی ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتا، تم نے امام احمد رضا کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو تمہارے گھر کی عزتیں بچی ہوتی۔ تعزیوں کے میلوں میں جا کے دیکھو، بنا تفریق قوم ملت نوجوان بچے بچیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں۔ کون سی سرحدیں ہیں جو ایک دوسرے کو حیا کی دیواروں کے بیچ میں روکے ہوئے ہیں؟ تم نے تعزیے کے نام پہ بغیرتی پھیلائی ہے، تم نے ڈھولوں کے نام پہ بغیرتی کو عام کیا ہے۔ تاریخ کا یہ باب کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے۔ تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے۔ آج کے بعد
تاکہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر بڑھ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے، اللہ اکبر اٹھتی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا۔ سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے جب اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے، یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر ہے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، دوڑتے دوڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آواز دے کے کرتی ہیں سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں، کہتے اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ۔ کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے۔ کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اور نہ محمد دیے ہے دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے، یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب دو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے جیسے اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے، بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا۔ اتنے میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو۔ آپ نے جیسے اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے، پھوپھی کی گود میں آئی ہے، کہتی ہے پھوپھی جان
کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ کہا بیٹی کیسے رہ گئی؟ ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے، اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا، کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری بچی کو سنبھالا ہے۔ ہم تو پردیس ہیں، غریب الوطن ہیں، یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا، تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے۔ آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں، رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے۔ آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے، اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا، پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے، لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ آ رہی ہے، تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی، حسین راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گے۔ خدا کی قسم بکواس ہے بکواس، دھوکہ ہے دھوکہ۔ اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو، کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا اللہ بات سلامت ہے، رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو۔ ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے، کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے مراد آباد کا سفر بابو بات لمبی ہوگی کسی کے، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں بیٹھ جا میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ ان بچوں کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے، جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اللہ یہ احساس سب کو بخشے، سب کو بخشے۔ ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاتون جنت ماں ہی تو ہیں، کیا بات، ماں ہیں۔ کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی، میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی۔ ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں، بہت صحیح، اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں، ماں کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں، باپ کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں۔ دادا کچھ کھلا رہا ہے نا، کچھ کھلا رہا ہے تو چھین لیتی ہیں، کہتی نا ان کا جھوٹا نہ کھانا، بیمار ہو جائے گا، بڑھاپا ان میں، بیمار ہے بیٹے، ان کا جھوٹا پانی نہ پینا۔ تجھے غیرت نہیں آتی ہے؟ خدا کی قسم آج جو نسلیں بدتمیز ہو رہی ہیں نا، ہم نے بزرگوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کا بچا ہوا پانی پینا چھوڑ دیا، اس لیے نسلوں میں تمیز نہیں بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں باپ میرا اتنی عمر میں مرا، اتنی عمر میں مرا، میں کہتا ہوں غلط کہہ رہا ہے۔ باپ تو تیرا اسے دن ہی مر گیا تھا جب تو نے باپ کے جھوٹے گلاس کو دھو کے پھر پانی پیا تھا، اس دن باپ مر گیا تھا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، باپ بیمار بھی ہے نا، اور اس نے جس برتن میں کھایا ہے رب کی نعمت سمجھ کے اس کے برتن میں بیٹھ کے کھا۔ جو بیماریاں، جو روگ دواؤں سے نہیں جاتے ہیں وہ ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں۔ آج تو بیٹا سائنٹسٹ ہے نا، تو اماں کے جنازے کو بھی کلف پہن کے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گلبس پہن کے چھو رہا ہے ابا کے جنازے کو بھی، ہیں باپ بوڑھا ہو گیا تو ابا کے کپڑے بھی گلبس پہن کے یوں اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس میں بڑھاپے کے کٹاڑوں ہیں، شرم کر، تیری گندگی کو انہوں نے کبھی گلبس پہن کے نہیں چھوا، تیری ناپاکی کو انہوں نے کبھی پولیتھین ہاتھ میں لے کے نہیں چھوا، تو سینے پہ بیٹھ کے مودتا تھا، یہ مسکرا کے کہتے تھے بیٹا ہے میرا، بیٹا ہے میرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک۔ جو ماں باپ تیری گندگی کو بنا کسی کپڑے کے اٹھاتے رہے، آج تجھے ان کے جھوٹے سے نفرت ہو گئی۔ سائنس کہتی ہے بیماری پھیلتی ہے، سن میرے نبی فرماتے ہیں سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتا ہے۔ تیری پوری سائنس ایک پلے میں، میرے مدینے والے کا ایک قول ایک پلے میں، پھر بھی تیری سائنس میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتا سائنس کہتی ہے بڑھاپے کے جھوٹا کھانے سے بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، نہیں، بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، ہاں بزرگ ہو جاتا ہے۔ دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا، دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی؟ تم جانتے ہو کہ بات،
لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچا کبھی؟ نہیں. ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی. کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو، کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو، صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو. خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا؟ کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنیں. میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹھ کے پیشاب کیا کرو. یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے، یہ کھڑے ہو کے پینے والے، آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے. کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا. کہا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے. میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی. میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی. کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا، اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے. نبی کا فرمان موجود ہے. کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو، ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مسافے بھی کیے، ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے، لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا. اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے. اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا. مار نہیں سکتا ہے. کہنے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاؤن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے. یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے. جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو. اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر. سن تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا. نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو. شرم آنی چاہیے. اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی، قدر کریں ان کی. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے. گارنٹی ہے میری. ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں. پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. ہاں پیر صاحب کا مسئلہ، جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے. نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے. اللہ میں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو. ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے. ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے. کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو. وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا ماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے. خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے. پھر بیٹے کو حجرے کی دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا. اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے.
ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے. حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا. انشاءاللہ. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ. جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی، تصویر پیمبر بنتی. خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں. حسن کی شہادت سری ہے، حسین کی شہادت جہری ہے، اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا. نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے. جعلت ذکرک ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے. اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو. رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکر عام فرما دیتے ہیں. آسمانوں میں اس کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. جو زمین پہ علی کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں کے بیچ اس کے تذکرے ہوا کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے. امام احمد رضا جیسا امام تک کہ یہی کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ. بیٹا اس میں نا غلطی میری نہیں ہے، نمبر جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا ہے نا. تقریر اگر زیادہ سننی تھی تھوڑا صحیح سے بیٹھا لے ہے نا. اب تھوڑا سب کا بھی خیال کرنا ہے، سب اس میں بزرگ بھی ہے. جانتے ہو میرے نبی نا حضور فرماتے میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ خیال آ جاتا کہ میری امت میں بیمار بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں. فرماتے ہیں آقا میں پھر یہ سوچ کے اپنی رکعتیں چھوٹی کر لیتا ہوں. احساس تو تقریر اتنی لمبی نہ ہو کہ کسی پہ بوجھ بن جائے. ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کو دور بھی جانا ہے، کوئی قریب کا بھی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے. کہیں ملاقات ہو جائے نا تو میرے بھائی آ کے فرمائش اپنی ظاہر کر دینا، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھ دوں گا. اللہ سلامت رکھے. یہ